ابو بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جملے نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا عمر ساری کائنات سے تو مجھے پیارا رکھتا ہے، اپنی جان سے نہیں، سن عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جب تو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے گا۔ آج کی رسول اللہ گواہ ہو جائیے، میں ساری دنیا اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر مبارک ہو تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، تیرا ایمان آپ کیا ہو چکا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بھی گستاخ ہو تقویٰ آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق محبت والا معاملہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ نے ان نفوس قدسیہ کے دلوں میں کہ جو گستاخوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، جو گستاخوں سے قطع تعلقی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کروا دیا ہے۔ کس چیز کو اندر ثابت کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان خوش نصیبوں کی ایمان کی نورانیت سے مدد کی ہے۔ اللہ نے ان خوش نصیبوں کی ایمان کی نورانیت سے کیا کی ہے؟ دوسرا فتویٰ، تیسرا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا۔ فرمایا جو گستاخوں سے محبت نہ کرے، پہلا فتویٰ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان کامل ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ نورانیت ایمان سے اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد فرماتا ہے۔ تیسرا فتویٰ یہ ہے اللہ ایسے خوش نصیب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کس بندے کو؟ جو گستاخوں سے سلام لیتا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں، اس بندے کو جو گستاخوں سے قطع تعلقی رکھتا ہے، اللہ اس کو کہاں پہنے جائے گا؟ یہ تیسری خوشخبری۔ جبکہ چوتھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ایسے مسلمانوں سے راضی ہے، اللہ ایسے مسلمانوں سے، یہ جو میں کلام عرض کر رہا ہوں یہ مفسرین نے اور بالخصوص امام اہل سنت نے اسی اسلوب سے فتاوی رسول شریف کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے چوتھا مشتہ یہ سنایا ہے کہ اللہ ایسے مسلمانوں سے راضی ہے، اللہ ایسے مسلمانوں سے۔ پانچواں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ جماعت ہے۔ میرے بھائیو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اتنی سخت تقریریں کرتے ہیں، رسول کرام نے تو پیار محبت سے دین پھیلایا ہے۔ میرے بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے؟ اے غیر کی خبریں دینے والے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد فرمائیے۔ کن سے جہاد کیجیے؟ والمنافقین، اور جو اوپر سے کلمے پڑھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھے، مسجد زرار کو مدینے کے مین چوک میں بنا کر باہر سے غیر ملک سے آنے والے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں ان کو مسجد میں روک کر آپ کے خلاف گفتگو کرے۔ محبوب ایسے شخص منافق ہیں اور ان لوگوں سے بھی جہاد فرمائیے، ان لوگوں سے بھی واغلظ علیہم، اور منافقوں پر سختی کیجیے۔ منافقوں پر کیا کیجیے؟ کیا رب کا قرآن بھی سختی کی باتیں بتاتا ہے؟ نہیں، قرآن اہل ایمان بتاتا ہے۔ یہ سخت اس کو نظر آتی ہے جس کے ایمان میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، جس کا ایمان قوی ہے وہ یہی کہے گا، جو قرآن کہہ رہے یہی اہل ایمان ہے، یہی اہل ایمان ہے۔ بتائیے مسجد زرار کو کیا کیا گیا تھا؟ مسجد تھی، مسجد ایسی مسجد جس کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مسجد تھی، لیکن اللہ کے ہم مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جس مسجد میں میرے آقا کریم کی محبت کا درس ہوتا ہو، جس مسجد میں
میں عشق مصطفیٰ پر کلام کیا جاتا ہو، جس مسجد کو نام تو مسجد کا دیا جائے اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ کے خلاف گفتگو کی جائے، تو پھر حکم یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو منہدم کر دو، جاؤ اس مسجد کو کیا کر دو، منہدم کر دو، گرا دو، اور مدینے میں اعلان کر دو جس نے بھی گھر کا کوڑا کرکٹ گھر ڈالنا ہو اسی جگہ جا کے ڈالے جس جگہ انہوں نے اپنی مسجد بنا رکھی ہے، جس جگہ انہوں نے اپنی کیا بنا رکھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں مسجد کا یہ شرط ہے، اس مسجد میں عشق مصطفیٰ کا پیغام چلتا ہو، اس مسجد میں محبت مصطفیٰ کا درس ہوتا ہو، اس مسجد کے رہائشی آقا کریم پر ہر چیز کو فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، تب تو اللہ کے ہاں وہ مسجد بنتی ہے۔ اگر نام مسجد کا ہو، گو باہر امام میں کھڑا ہو، مقتدی بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، لیکچر بھی دیے جاتے ہوں، لیکن میرے آقا کریم کی شان کے خلاف تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ مسجد نہیں ہے، وہ ظلم کا اڈا ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ گستاخی کا اور بے حیائی کا فحاشی کا اڈا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے خلاف کیا گھولا جا رہا ہے؟ زہر گھولا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ہاں یہ مسجد، ورنہ نبی کا کام تو مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے، مسجد کو ویران کرنا نبی کا کام تو نہیں ہے۔ نبی تو ہمیشہ نیک افعال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اسلام پر، حکمران وقت پر فرض ہو جاتا ہے اس مسجد کو گرانا جس مسجد میں میرے آقا کریم کے خلاف گستاخی کی جاتی ہو، آپ کی شان میں کلام کیا جاتا ہو، قاضی اور حکمران میں فرض ہے اس مسجد کو گرا دینا، کیونکہ اس وقت آپ حکمران تھے نا جی، آپ نے حکم دیا کہ مسجد کو کیا کیا جائے، گرا دیا جائے۔ مسجد ضرور اللہ کا گھر ہے، لیکن شرائط اسلام والے پائے جائیں۔ شرائط کون سے پائے جائیں؟ وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم کا ہر وقت چرچا ہو، میرے آقا کریم کی باتیں ہوں، آقا کریم کی محبت و عشق کی باتیں ہوں، اللہ کے ہاں وہ پوری دنیا سے پھر وہ زمین کا ٹکڑا سب سے اچھا ہو جاتا ہے، وہی زمین کا ٹکڑا سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ چھٹی خوشخبری ہے اہل سنت کے لیے۔ کن کے لیے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ صدیق اکبر والا ہے نا، میں نے صرف ایک بات کو لیا اور ایک صحابی سے لیا کہ آپ ایمان کب لائے تھے؟ جب علم غیب رسول اللہ سے دیکھ لیا تھا، تبھی تو ایمان لے آئے تھے نا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہوتا نبی غیب نہیں جانتا تو آپ ایمان کبھی بھی قبول نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی؟ جو گستاخوں سے کیا کرتی ہیں؟ بولے یہ آپ کی گواہی ہو جائے، یہ ممکن ہے اللہ قرآن کی برکت سے، آج اس طرح کی برکت سے میری اور اصحاب کی اور میری تو دعا ہے سارے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرمائے۔ گواہی تو دے نا قرآن پہ، اللہ کس گروہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے؟ جو گستاخوں سے، اگرچہ ولو کان آباءہم وہ ان کا، او ابناءہم وہ ان کے، او اخوانہم وہ ان کے، او عشیرتہم پوری دنیا کے رشتہ دار اور قبیلے والے اور محلے والے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہو میرے محبوب کو مقدم رکھنا ہے، میرے محبوب کو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، آج تک ملک ممتاز قادری کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے اس کا حل یہی حدیث ہے۔ میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، ان کی بیوی ہے، سیاہ میں حدیث موجود ہے، 2 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس بیوی سے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں؟ 2۔ رات کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ بیوی اور شوہر آپس میں گفتگو میں بہتے، بیوی نے میرے آقا کریم کی شان میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جو آپ کی شان کے لائق۔ کہاں حدیث موجود ہے؟ سیاستہ، بس اتنا یاد کر، کہاں موجود ہے حدیث؟ سیاستہ میں۔ بھائی صاحب کسی بھائی کو یہ حدیث درکار ہو تو بھائی خضر سے رابطہ کر لینا، یہ حدیث ہم پورے ریفرنس کے ساتھ سیاستہ سے لکھ کے، اور سند کی بھی ذمہ داری ہے، سند کی بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا
کہ ایسی بات نہ کر یہ ہمارے آقا کی شان کے خلاف ہے. وہ ان کی بیوی باز. آپ نے پھر سمجھایا وہ باز. اٹھے آپ خنجر اٹھایا. یہ ہے متقی لوگ. بیوی کو سمجھایا اور وہ گستاخی سے باز خنجر اٹھاتے. بیوی کے پیٹ میں خنجر اس زور سے مارتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں. ظاہر گستاخ کا ٹھکانا کہاں ہے؟ دن ہو گیا. مقدمہ قاضی اور جسٹس کی بارگاہ میں جب پہنچا, میرے آقا شریف کی بارگاہ میں لوگ مقدمہ لے آئے. آپ کے فلاں صحابی نے رات اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے. اسلام میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس بندے کو سزا دی جائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو بلایا, فرمایا اس طرح کا مقدمہ تیرے خلاف میرے پاس پہنچا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ سچ ہے. یا رسول اللہ یہ. فرمایا تو نے کیوں بیوی کو قتل کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. میری بیوی میں آپ کی شان میں کیا کی ہے؟ میں نے 2 مرتبہ سمجھایا لیکن میری بیوی پاس. یا رسول اللہ میں نے صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے کہ آپ کی شان میں کیا کر رہی تھی؟ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دمها حدر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. صحابہ کو مجمع میں فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان کسی گستاخ کو واصل جہنم کر دے اس مسلمان کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ فرمایا ان دمها حدر, بے شک اس عورت کا جو اس کی بیوی تھی اسلام میں خون رائے گا ہے. اسلام میں خون کیا ہے؟ رائے گا ہے. اور اس صحابی کی اسلام میں کوئی سزا نہیں بنتی. اس صحابی کی اسلام میں کوئی سزا کیونکہ اس نے اس عورت کو مارا ہے. کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی شان میں اس کی بیوی کیا کر رہی تھی؟ گستاخی. اور امام الانبیاء تاجدار الرسل علیہ السلام نے کیا فیصلہ دیا جو آج تک سیاست کی زیب و زینت بنا ہوا ہے؟ فرمایا جو کسی گستاخ کو مار ڈالے میرے دین اسلام میں گستاخ کے مارنے والے کے لیے کوئی سزا مقرر بلکہ وہ اسی بات کا مستحق تھا. جو کچھ میرے صحابی نے کر دیا ہے اس کی سزا قتل ہے اور گستاخ رسول بات وہ قتل ہے. اس نے اسی معیار اور اسی نظام کو پورا کر دیا ہے. صحابہ میرے اس صحابی پہ شریعت کو روشنی میں کوئی سزا عائد نہیں ہوتی. بتائیں وہ بڑے بڑے پروفیسر کہلوانے والے کہاں جائیں گے اس حدیث کے سامنے؟ میڈیا پہ آنے سے کسی کی علمی شان تو نہیں بڑھ جاتی. میڈیا پہ لچھے دار تقریریں کرنے سے کوئی بندہ شیخ الاسلام تو نہیں بن جاتا. ہاں شیخ خون فیل اسلام ممکن ہے. خدا کا خوف کرے. رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو گستاخ کو قتل کرے اس کی کوئی سزا. اور آج کوئی بندہ کہے خواہ میں بھی کیوں نہ ہوں, کیونکہ دین اسلام کے فتوے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. خواہ میں ہی, اگر کسی بھائی کو اعتراض ہے تو آپ کا بھائی یہیں موجود ہے, شاہ یہیں پڑھوں گا. پھر اس حدیث کا جواب بھائی صاحب کو دینا ہوگا جو میں نے ابھی پڑھی. اور میں نے اپنے عقائد اہل سنت پر, معمولات اہل سنت پر سیاست سے علیحدہ طور پہ فہرست بنائے رکھی ہے. جو بات کہوں گا اس کا پیچھے ریفرنس موجود بنائے دکھا دوں گا. مجھے بتایا جائے میرے آقا کریم کا فیصلہ اچھا یا میں کوئی اس کے خلاف فیصلہ کروں وہ اچھا ہوگا؟ بولے نا, چپ کر گئے. میں نے تھوڑی سی میرے خیال میں سخت بات کہہ دی ہے. میرے بھائی ابھی آپ نے سنا ہے قرآن ولو خان جو آپ کے خلاف بنے وہ ہمارا باپ بھی ہو ہم اس سے محبت کرتے. یہ مسلمان کی شان ہے. میں تو نہیں کہتا کوئی بھی ہو, میں نے پہلی بار مثال پیش کی ہے. کوئی شخص بھی ہو جو میرے آقا کریم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ سنائے گا, اسلام میں شخص مردود ہے, اس کا فیصلہ اسلام مانتا نہیں. بتائیے میرے آقا کریم نے صحابہ کی موجودگی میں فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کا قتل معاف ہے. جو اس کو قتل کر گیا اس کی اسلام میں کوئی سزا نہیں. ملک ممتاز قادری زندہ مجدہ اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے, اللہ انہیں رہائی عطا فرمائے. بتائیے ملک ممتاز قادری نے بھی یہی
काम किया है कि नहीं जो इस साहबी ने किया था? यही किया है। ये कौन सी ममलकत इस्लामिया है? कहते मुसलमान है अपने आप को और फैसले मेरे आका करीम की शरीयत के खिलाफ करते हैं। ये कैसे इस्लामी हुक्मरान है? कम से कम सोचे उस दिन को जिस दिन सिवाय मुस्तफा करीम के बंदे का कोई पुरसान हाल। क्योंकि आपने फरमाया ना, एक बंदे ने निवास किया सुना क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश होगा? फरमाया 3 मकामात से। कितने मकामात हैं? 3। फरमाया या तो मिज़ान पे मिलेंगे, या तो पुल सिरात पे मिलेंगे, या हौज़े। इन 3 में से किसी जगह आप जरूर मिल जाएंगे अगर हमारी तलाश करनी हो। आपको समझ तो आ गई होगी मिज़ान पे क्यों, हौज़े कौसर पे क्यों और पुल सिरात पे क्यों। मिज़ान पे इसलिए कि अगर किसी गुलाम की नेकी में कमी बेशी हुई तो चलो उसको बढ़ा देंगे। हौज़े कौसर पे इसलिए कि जो गुलाम प्यासे आएंगे उनको पानी दिया जाएगा। और पुल सिरात पे इसलिए कि जो वहाँ डगमगा रहा है उसको पुल सिरात पे मोड़ करा देंगे। फरमाया क़यामत के दिन 3 में से किसी एक जगह मुझे तुम पा सकते हो। ऐसे करीम रऊफ रहीम आका, ऐसे शफीक आका जहाँ बाप माँ बहन भाई सारे काम चला रहे होंगे। मेरे आका ने पहले फरमा दिया मुझे मिलना हो तो 3 में से किसी एक मकाम में मिल सकता होगा। जो भी मुश्किल होगी दूर कर दूंगा। आप खुद फैसला करें। आज हुक्मरान बन गए, ठीक है, तुम्हें हुक्मरानी नसीब हो, हुक्मरान बने रहो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उस दिन को याद रखो आज मुस्तफा करीम की शरीयत के खिलाफ फैसले करते हो। मलिक मुमताज कादरी की कोई शरीयत में सजा बनती नहीं। ये फैसला है आका करीम का, ये फैसला है आका करीम का। और आज कहा जाए नहीं जी ये शख्स कातिल है, बताइए आपके फैसले के खिलाफ बात है कि नहीं? वो फरूक आज़म का फैसला मुझे याद आ रहा है। एक यहूदी, मुझे कोई एक यहूदी एक नाम का मुसलमान था, बशर नामी, उसके साथ कोई तकाजा हो गया तो यहूदी ने कहा चलो तुम्हारे नबी से फैसला करवा लेते हैं। दोनों चल पड़े आका करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इंसाफ, अदल और इंसाफ, बस अदल और इंसाफ, वहाँ किसी के साथ ज़्यादती होती मेरे आका ने, क्योंकि ये बशर नामी शख्स था, ये सिर्फ नाम का मुसलमान था, वैसे मुनाफिक था। मेरे आका ने फरमाया कि तू गलत है, यहूदी हक पर है। यहूदी इस मामले में किस पर है? हक पर है। बाहर निकले। बशर कहने लगा नहीं ये फैसला माज़अल्लाह ठीक नहीं हुआ। फरूक आज़म की बारगाह में चलते हैं। यहूदी बड़े चला करते हैं और यहूदी फरूक आज़म के जज्बे और जोश से भी वाकिफ़ था। उसने कहा जी आपको बड़ा अच्छा फैसला होगा, ठीक है आप फरूक आज़म की बारगाह में मुझे ले चले। फरूक आज़म की बारगाह में दस्तक दी गई। फरूक आज़म तशरीफ लाए, बजाय इसके कि कोई फैसला फरमाते, बशर ने शख्स ने कहा जी हम आपसे फैसला करवाने हैं। यहूदी फौरन बोल पड़े हम आपके आका करीम से फैसला करवा के लाए हैं और ये बशर उस फैसले को मानता। फरूक आज़म ने फरमाया ठीक है हम इसका फैसला करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करना होगा। आप अपने घर अंदर तशरीफ ले गए, तलवार लेकर आए। क्या लेकर आए? ये गुस्ताखों का ये हाल है, तलवार लेकर आए और उस बशर नामी शख्स की गर्दन को उड़ा के सारे एक पासे है ढाले एक पासे उस मुनाफिक को जहन्नम नसीब किया। फरमाया जो आका करीम के फैसले को ना माने उम्र के बारे में उस मुनाफिक का ये फैसला है। उम्र के बारे में उस मुनाफिक का अल्लाह पाक ने फौरन आयत नाज़िल फरमाई कि कोई ये ना कहे कि उमर ने ये क्या किया। फौरन आयत नाज़िल फरमाती महबूब कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि आपके फैसले को हर एतबार से कबूल न कर ले। जो फरूक ने फैसला किया अल्लाह के यहाँ से यही फैसला है, जो आका करीम के फैसले को ना माने उसका सारी कलम कर दिया जाए। अब आप गौर करें, तवज्जो करें, तकवा अकायद की दुनिया में किस चीज का नाम है? तकवा मुत्तकी होना, अमल 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 बड़ी अच्छी बात है। हम अमल के खिलाफ नहीं, मैं खुद इब्तिदा से आपको कहता आ रहा हूँ, मुत्तकी होने के लिए जहाँ अकीदे का सही होना शर्त है, वही अमल का कुरान सुन्नत के मुताबिक होना भी क्या है? शर्त है। लेकिन अमल काम तब आएगा जब अकीदा मुत्तकी वाला होगा। और मुत्तकी सबसे बड़ा मुत्तकी
جو میرے آقا کریم کے اختیار کے خلاف بولتا ہو؟ ہے کوئی بندہ؟ بلکہ وہ تو سر جھکا دیتے تھے۔ بخاری جہاں عید قربان کا ذکر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے ہی جانور قربانی کا ذبح کر دیا۔ نیت بھی اچھی تھی، محمود تھی کہ میں جلدی جلدی ذبح کروں اور جن مسلمانوں کے گھر قربانی نہیں ہے میرا ہی گوشت ان کے گھر جلدی پہنچ جائے۔ نیت بھی اچھی تھی، مسلمانوں کے ساتھ بھلا اور احسان کی نیت تھی، لیکن کیونکہ مسئلہ ہے شہر کی حدود میں جب تک نماز عید ادا نہ ہو جائے قربانی کا جانور ذبح کر سکتے نہیں۔ نماز پڑھ کے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا تھا۔ میرے اور آپ سب کے آقا مالک مختار غیب کا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو گوشت ہے، قربانی ہوئی نہیں، قربانی دوبارہ کرنی ہوگی کیونکہ تو نے عید کی نماز سے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی جانور ہی نہیں ہے الا یہ کہ ایک 6 مہینے کی بکری ہے۔ کتنے مہینے کی بکری؟ آپ سب ماشاءاللہ مسائل و شریعت کو جاننے والے ہیں، بتائیے جن سے شات بکری قربانی کے لیے اسلام میں کتنی عمر کی ہونا شرط ہے؟ کم از کم۔ دندہ بندہ والا کوئی شرط نہیں اسلام میں، یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے ڈھالا ہے۔ اسلام میں کیا شرط ہے؟ بکری فقط 1 سال کی ہو، اور یہ صحابی کیا عرض کر رہا ہے 6 ماہ کی۔ میرے پاس کوئی آئے، حضور قبلہ قاری صاحب کے پاس ہے، اور میرے محترم قرآن حضرات علماء موجود ہیں، ان کے پاس کوئی آئے کہ 6 مہینے کی بکری ہے جی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا جواب دیں گے ہم سارے؟ یہی جواب ہوگا نا، کیونکہ ہم کیا ہے مجبور ہیں، محض ہم ہیں مجبور ہیں، جو دین آ گیا ہم تو اسی کے مطابق ہی کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم مجبور محض آپ اختیار کلی رکھتے تھے، خواہ و تقویمی اختیارات ہوں، خواہ و تشریعی اختیارات ہوں، ہر اعتبار سے آپ دونوں اختیار کے اندر رب نے اپنے اختیار کلی جو رکھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو 6 مہینے کی بکری کی قربانی کر دے، میرا رب تیری قبول کرے گا، قیامت تک اور کسی کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ صدیق اکبر بھی موجود، بھائی صاحب عید کا مجمع ہے، ذرا غور کیا جائے، تمام صحابہ موجود، اہل بیت کے افراد موجود، تو کسی صحابی نے انگل اٹھائی یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جیسے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اپنے ہر اعتبار سے مالک مختار بنا کر بھیجا ہے، تبھی تو اس صحابی نے جانور ذبح کر دیا، اور میرے آقا نے سوال فرمایا یہ خاصہ صرف تیرا ہے، یہ اجازت صرف تجھے ہے، اور کسی بھی بندے کی 6 مہینے کی بکری ذبح کرتے ہوئے قربانی ہو سکتی نہیں۔ ادھر بخاری اور مسلم میں جائیں، رسول محتشم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے حلقت یا رسول اللہ، حلقت یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ آج کی رسول اللہ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا۔ یہ بخاری میں بھی کتاب و صوم، مسلم میں بھی کتاب و صوم میں حدیث موجود، میں نے جان بوجھ کے کیا کیا ہے؟ بتائیے تو جان بوجھ کے روزہ توڑے تو کفارہ اسلام میں کیا ہے؟ ابتدا کیسے ہوگی؟ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، ابتدا میں یہ غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اگر اس کی طاقت پھر 60 روزے اس کی قضا کفارے کی وجہ سے، اور ایک یہ جو توڑا ہے 61 روزے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں، یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ 60 ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا کہ جن کو شرم زکات دینا جائز ہو،
جن کو شرع زکات ہے نا، شرع فقیر جو صاحب و صاحب نہ ہو، میرے آقا کریم نے اس اپنے صحابی کو یہ 3 باتوں میں سے فرمایا وہ ایک، جب آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، آسکیلا استطیع، یا رسول اللہ میں تو غریب بندہ ہوں، میرے اندر طاقت، فرمایا کہ 60 روزے رکھے، آسکیلا استطیع، یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت، یہاں پر ہمارے بعض واعظین اگلا جملہ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں کہ آج کی یا رسول اللہ جب میں ایک نہیں رکھ سکتا تو 60 کیسے رکھوں، یہ حدیث کے جملے نہیں، یہ غلط بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ یہ میرے صحابی نے جو آقا کریم کی، میرے آقا کریم کے صحابی نے جو آقا کریم کی بات برداشت کی، صرف اتنے جملے لا استطیع، یا رسول اللہ میں ان کی بھی طاقت نہیں، فرمایا چلو 60 مسکین کو آج کی یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا اجلس، چلو بیٹھ جا، چلو کیا کر، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو میری بارگاہ میں آیا، ذرا تیرا حق تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ایسا تو معاملہ ہوا نہیں کوئی مشکل میں پھنسا ہوا آپ کی بارگاہ قدسیہ میں جائے اور آپ اس کی مشکل نہ حل فرمائیں، یہ تو زندگی میں کم از کم ہمیں تو نہیں نظر آتا، اگر کسی کو نظر آتا ہے تو سامنے آ، میرا طرف فرمایا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نگاہ نبوت سے کچھ اور دیکھا جا رہا تھا کہ بندوبست ابھی ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لیے آقا کریم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ تھا، کیونکہ آپ صدقہ لکھا کرتے تھے، تحفے کو قبول بھی فرما لیتے تھے اور کھا بھی لیا کرتے تھے، فرمایا نا سائل، صحابہ سے پوچھو وہ سائل کہاں کا ہے جو ابھی بھی آیا تھا؟ میرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے فوراً آج کی یا رسول اللہ وہ بیٹھا ہے، اس کو لیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی وہ غلام آ گیا۔ اگلی بات سے پہلے ایک مسئلہ اور بیان کروں، وجوبی جو صدقہ ہوتا ہے بندہ اس کو خود استعمال کر سکتا، اپنے اصول اور فروع کو بھی دے سکتا، اصول وہ ہیں جن سے ہم نکل گیا ہے، میرے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، جتنا اوپر چلا گیا سب اصول میں، اور فروع جو مجھ سے نکلے میری اولاد پھر ان کی اولاد پھر آگے، تو وجوبی صدقہ نہ بندہ اپنے اصول کو دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو دے سکتا ہے، یہی معاملہ زکات میں ہے، یہی صدقۃ الفطر میں ہے، یہی معاملہ عشر کے پیسوں میں ہے، یہی کفارے میں ہے، اور یہی کوئی حرمین شریفین پہنچا اور کوئی جنات کا بچہ جس کی وجہ سے کوئی کفارہ ہے وہاں بھی یہی حکم ہے۔ اب غور کریں، وجوبی صدقہ بندہ خود کھا سکتا، گھر والوں کو دے سکتا، ہاں بہن بھائی بندے کے نام اصول ہے نا فروع ہے، لہٰذا ان کو زکات دی جا سکتی ہے اگر باقی شرائط پائے جائیں، اگر باقی شرائط پائے جائیں، کیونکہ نہ وہ بندے کے اصول ہیں اور نہ ہی فروع ہیں۔ اب یہاں یہ حساب بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ حاضر فرمایا یہ لو ٹوکرا کھجوروں کا اور مدینے کے غرباء میں تقسیم کرنا، مدینے کے اللہ آپ کے کفارے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ اس صحابی نے تھوڑی دیر تھوڑی سی صرف میں یا آپ بھی مسکرا رہے ہیں، یہاں مسکرانا میرے آقا کریم کی سنت ہے، تھوڑی دیر توقع کے ساتھ ہی کہنے لگا یا رسول اللہ اس مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی غریب رہتا ہے، مدینہ میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی غریب؟ اب اس جملے کو سن کے میرے آقا کریم نے مسکرانا شروع فرمایا، ابھی میں نے آپ کو کہا نا یہ جملے سن کے مسکرانا میرے آقا کریم کی سنت ہے، حضور مسکرا رہے تھے، فرمایا جاؤ یہ کھجوریں بھی لے جاؤ، خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، تیرا کفارہ میں نے معاف کر دیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اب صحابہ نے اس بات کو بھی مانا، میں کتنی عقائد کی باتیں عرض کروں، الغرض نتیجتاً آخری بات عرض کر دوں، جو عقائد صحابہ وہاں بیٹھ کے تھے انہی عقائد کی وجہ سے بندہ کہاں پہنچتا ہے، تقوی و طہارت کی منازل تک پہنچتا ہے، لیکن کس صورت میں عقائد کی دنیا میں جو تقوی و طہارت کی منازل ہے، اور الحمدللہ علی احسانہ ثم الحمدللہ علی احسانہ، جو عقیدہ تھا صحابہ کا، جو عقیدہ تھا اہل بیت اطہار کا، سنی تجھے مبارک ہو، وہی عقیدہ ہے آج کے یا رسول اللہ کہنے والے سنوں کا، کیونکہ میرے آقا کریم سے
حضرت عبداللہ بن مسعود تفسیر در منصور یوم تابعت وجوہ کی تفسیر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھی کہ قرآن کہہ رہا ہے اس دن سورہ آل عمران میں کچھ لوگوں کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، ان لوگوں کے چہروں سے خوشبو مہکتی ہوگی، نور بہہ رہا ہوگا۔ ہم نے عرض یا رسول اللہ من ہم، وہ ہوں گے کون جن کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ اور چہروں سے نور برستا ہوگا؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم اہل سنت و جماعت۔ تفسیر در منصور میں اسی آیت کی تفسیر کا مسئلہ موجود۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جن کے چہرے قیامت کے دن پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں سے نور برستا ہوگا۔ صحابہ دنیا والے ان لوگوں کو اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں، وہ سنی ہے، یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہے جس نے صحابہ و اہل بیت کے عقائد کی آج بھی پاسداری کر رکھی ہے، اور وہ سنی علماء ہیں جو وہی عقائد کی دنیا میں لیکچر دیتے ہیں جو عقائد کی دنیا میں صحابہ لوگوں کو رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ساری گفتگو کا بیان عقیدے کی دنیا میں آ کر کیا نکلتا ہے کہ رب ہدایت کا ذریعہ قرآن کو اس کے لیے بناتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جس کے دل میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ پائی جاتی ہو۔ اللہ کے ہاں قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت دے کے تقوی و طہارت کی منازل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہدی للمتقین۔ یہ عقائد کی دنیا میں کن کو ہدایت دیتی ہے؟ متقین کو۔ متقین عقیدے کی دنیا میں الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ قرآن سنت کی روشنی میں چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اگر لا علمی کی وجہ سے مجھ سے اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کی تو خیر ہماری آج کی اس محفل کو خصوصاً جناب آپ نے اس محفل شریف کے لیے کوشش میں رہتے ہیں، بلکہ میں آپ سب بھائیوں کو جتنے بھی اس میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، قرآن کا درس کروانا بہت بڑا۔ آپ سب بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ درس قرآن کی انتظامیہ جو ماہانہ یہاں کرواتی ہے، سب بھائیوں سے اپیل ہے آپ ان کا ہر اعتبار سے تعاون کریں، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیں، تو قائم بروز محشر جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں ان کا نام بھی ان لوگوں میں آئے گا جن لوگوں کے لیے مسلم میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قیامت کے دن قرآن آئے گا، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ دنیا میں مجھے پڑھتے تھے، یہ میرا درس کرواتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، اپنا وقت دیتے تھے، مولا میں ان کے لیے شفاعت گزار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر قرآن کی ان لوگوں کے حق میں شفاعت کو قبول فرما لیں تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے۔ قرآن کے درس کو عام کرنے میں اپنے بھائیوں کا ہم نے انشاءاللہ ساتھ دینا ہے، کہہ لیں ہم اپنے بھائیوں کا قرآن کے درس میں ہر اعتبار سے تعاون بھی دیں گے، ساتھ بھی دیں گے، خود بھی آئیں گے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بلا کے لے کے بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور پھر عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق کرنے اور صحیح عقیدہ اہل سنت کے عقیدے پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی سعادت کو زبان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا پاک اس محفل شریف کا درس قرآن کا تیری بارگاہ قدسیہ سے تیری شایان شان ہم سب کو جتنا ثواب ملا ہے سب کا سباقہ کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت فرما۔ رسول کائنات فخر موجود
موجودات غالب و مختار آقا غیب نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صحابہ اہل بیت اتحاد ائمہ مجتہدین علماء اہل سنہ ہم میں سے جن کے والدین ایمان کے عالم میں کے سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ بالخصوص جن بھائیوں نے اس درس قرآن کی محفل کا اہتمام کیا ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ داران ایمان کے عالم میں گزر بسے مولا ان سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں اس میں شرف قبول فرمائے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے نور سے روشن منور فرما۔ مولا جو بھائی تیرے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے ہر اعتبار سے بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ علی میں شرف قبول فرما۔ میرے جتنے بزرگ محترم دوست احباب تشریف لے ان سب کا آنا قرآن کو سننا سیکھنا سکھانا سب کو اپنی بارگاہ علی میں شرف قبول فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق کشش و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص جتنے بھائی تشریف لائے ان کے قریبی بعیدی رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہو تو اسے صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا اس مسجد کے انتظامیہ مسجد قرآن کے انتظامیہ مسجد کے امام خطیب مسجد تمام کو ہر طرح کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ مولا یا خالص محفوظ فرما، اخلاص کی مولا سے مالا مال فرما۔ خصوصاً جن بزرگوں کے فیضان سے یہ شمع روشن ہے مولا کریم بالخصوص علامہ سید قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ کو سے پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ علی میں شرف قبول فرما۔ ان کے جنت میں مزید درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان کو پورے عالم میں مولا کریم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی امت مسلمہ کو توفیق عظیم عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد